السلام علیکم، میں ہوں محمد وقاص اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سی ایم پنجاب آسان کاروبار اسکیم کے متعلق مکمل انفارمیشن شیئر کرنے والا ہوں۔ یہ اسکیم کیا ہے، اس اسکیم میں کون کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، اسکیم میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس کن کن ڈاکومنٹ کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہیں، اپلائی کرنے کے بعد اس کا اپروول یعنی کہ قرض کا اپروول کتنے دن میں آ جاتا ہے، اور اپروول کے بعد آپ کو کتنے دن میں یہ قرض وصول ہوتا ہے، اور اس کے بعد قرض وصول ہونے کے بعد آپ ان پیسوں کو کس طرح اور کس کس میڈیم کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے تو آپ نے جب کبھی بھی ان دنوں آج کل جب کبھی بھی کوئی بھی سوشل میڈیا اپلیکیشن اوپن کی ہوگی تو کچھ لوگ آپ کو اس اپلیکیشن میں ویڈیوز میں یہ کہتے نظر آتے ہوں گے کہ انہوں نے کتنی آسانی سے اس قرض کے لیے اپلائی کیا، ان کو پیسے بھی وصول ہو گئے، جو کہ میرا خیال ہے ایگزیجریٹڈ یا کہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے۔ قطع نظر کسی بھی سیاسی وابستگی کے، میں آپ کے ساتھ اس اسکیم کے متعلق مکمل انفارمیشن شیئر کرنے والا ہوں تاکہ وہ لوگ جو اس اسکیم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کے پاس پراپر پوری انفارمیشن ہو، ان کو اس کے سارے پروسیس اور میکنزم کا پتہ ہو۔ اس اسکیم کے تحت آپ زیادہ سے زیادہ 1 ملین یعنی کہ 10 لاکھ روپے تک کا قرض حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ انٹرسٹ فری ہے، یعنی کہ اگر آپ 10 لاکھ روپے کا قرض وصول کرتے ہیں تو آپ کو واپس بھی 10 لاکھ روپے ہی ادا کرنے ہیں، آپ کو اس پر کوئی انٹرسٹ نہیں پڑے گا۔ اس اسکیم کی ٹائپ کی بات کریں تو یہ ایک ٹرم ری ویلیوئنگ کریڈٹ فیسلٹی کے تحت آپ کو قرض دیا جائے گا۔ اس کی ٹائپ ری ویلیوئنگ کریڈٹ فیسلٹی ہے، یعنی کہ اس ٹرم کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ ایک ایسی ٹرم ہوتی ہے جس میں آپ کو ایک خاص میعاد کے لیے کچھ قرض دیا جاتا ہے، جیسے کہ کریڈٹ کارڈز وغیرہ میں ہوتا ہے کہ آپ کو اتنی لمٹ دے دی جاتی ہے کہ آپ یہ میکسیمم لمٹ اتنی دیر کے لیے یوز کر سکتے ہیں، اس میں آپ جب چاہیں جتنی دفعہ چاہیں پیسے نکلوائیں، واپس ڈپازٹ کروا دیں۔ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی دفعہ سارے پیسے نکلوانے ہیں یا آپ نے ایک دفعہ واپس کر دیے ہیں تو آپ دوبارہ اس قرض کو حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ اس کو پیسے کو نکلوائیں اس کارڈ میں سے، اس کو استعمال کریں۔ مثال کے طور پر آپ کا 5 لاکھ قرض اپروو ہوا ہے تو آپ اس میں سے 3 لاکھ نکلوائیں، 2 لاکھ جمع کروا دیں، پھر 3 لاکھ نکلوائیں، پھر 1 لاکھ جمع کروا دیں۔ تو آپ اس مخصوص اماؤنٹ کرائٹیریا میں رہتے ہوئے جتنی دفعہ چاہیں اس میعاد کے اندر پیسے کو نکلوا کر دوبارہ جمع کروا کر پھر نکلوا بھی سکتے ہیں۔ قرض واپسی کی ٹرم کی بات کریں تو اس کا دورانیہ بیسیکلی 3 سال ہے۔ آپ کو یہ قرض 3 سال کے لیے دیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کو یہ قرض 3 سال کے اندر واپس کرنا ہے۔ اچھی چیز اس اسکیم کی یہ ہے کہ آپ کو جیسے ہی آپ کا قرض اپروو ہونے کے بعد آپ کو کارڈ وصول ہو جاتا ہے، اس اسکیم کے تحت آپ کو جیسے ہی کارڈ وصول ہوگا تو پہلے 3 مہینے آپ کو گریس پیریڈ کے طور پر دیا جائے گا، جس میں آپ کو اپنا قرض واپس نہیں کرنا، اور 3 مہینے گزرنے کے بعد ہی آپ کو اپنے قرض کے واپسی کی انسٹالمنٹ شروع کرنی ہے، جو کہ منتھلی ہوں گی۔ ابھی اگر میں آپ کو اس قرض کے اپروول کے بعد آپ نے فرض کریں اس اسکیم کے لیے اپلائی کیا اور آپ کا 10 لاکھ کا قرض اپروو ہو گیا اور اس کے بعد آپ کو کارڈ ڈیلیور کر دیا گیا، تو اس کے بعد آپ نے وہ کارڈ میں موجود 10 لاکھ کو استعمال کس طریقوں سے کرنا ہے، یا گورنمنٹ کی طرف سے ہدایات کیا ہے، ریسٹرکشن کیا ہے کہ آپ کس طرح اس اماؤنٹ کو یوز کر سکتے ہیں، اس کے متعلق بتاؤں تو اس کا بیسکلی ڈائریکٹ تعلق کاروباری معاملات کے ساتھ ہے۔ آپ کو یہ جو قرض دیا جا رہا ہے یہ کاروبار کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے یا کاروبار کو نئے کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے، تو آپ اس کا استعمال اس 10 لاکھ کا یا آپ کی جو بھی اماؤنٹ اپروو ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس کا استعمال صرف اور صرف کاروبار کے لین دین کے لیے کر سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ نے اپنے کاروبار کے لیے کوئی مشینری خریدنی ہے، کوئی انوینٹری خریدنی ہے، آپ ان معاملات کے لیے یہ قرض استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ اپنے کاروبار کے جو بل وغیرہ ہیں، گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں، وہ آپ نے پے کرنے ہیں تو وہ آپ اس کارڈ کے ذریعے پے کر سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ یہ قرض اپروو کرا کر کوئی موٹر سائیکل لے لیں گے، کوئی گاڑی لے لیں گے، تو وہ چیزیں بالکل نہیں خرید سکتے، کیونکہ اس کو گورنمنٹ نے لنک کیا ہے پی او ایس مشین اور بینک کی اپلیکیشنز کے ساتھ۔ ابھی اگر آپ اس میں سے کیش نکلوانے کی بات کریں تو کیش آپ اپنی
جو موجودہ لیمٹ ہوگی، جو آپ کو لیمٹ دی جائے گی، اس کا صرف اور صرف 25% تک ATM سے نکلوا سکتے ہیں۔ اس کا لنک بھی بیسیکلی کاروباری چھوٹے موٹے خرچوں کے متعلق ہے، لیکن اس سے زیادہ آپ اس میں سے کیش نہیں نکلوا سکتے۔ اس اسکیم کے لیے اپلائی کرنے کی اہلیت کے متعلق اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو شخص اس اسکیم کے لیے اپلائی کر رہا ہے وہ پنجاب کا رہائشی ہو اور پاکستان کا شہری ہو۔ دوسرے نمبر پر اس کے پاس نادرا کی طرف سے جاری کیا ہوا ویلڈ CNIC کارڈ ہو، یعنی کہ جسے شناختی کارڈ کہتے ہیں، اور اس کے پاس اپنا ایک موبائل نمبر ہو جو کہ اس کے اپنے شناختی کارڈ یا CNIC کارڈ پر رجسٹرڈ ہو۔ تیسرے نمبر پر اس کی عمر کی بات کریں تو اپلائی کرنے والے کی عمر 21 سال سے زیادہ اور 57 یعنی کہ 57 سال سے کم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد درخواست گزار کا اگر تو آلریڈی کوئی کاروبار ہے، اس کے لیے یہ قرض اپلائی کر رہا ہے تو وہ کاروبار پنجاب کے اندر ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہے اور اس کے لیے قرض حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کاروبار بھی اس کو پنجاب میں ہی شروع کرنا ہو۔ اس کے بعد وہ تمام کاروبار جو کہ اسمال انٹرپرائزز ٹائپ میں رجسٹرڈ ہیں وہ بھی اس قرض سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اس اسکیم سے فائدہ حاصل کر کے قرض حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی کاروبار صرف ایک ہی اپلیکیشن جمع کروا سکتا ہے، یعنی کہ اس کو ایک ہی اپلیکیشن جمع کروانے کی اجازت ہوگی۔ پھر اس اسکیم میں اپلائی کرنے والے کی سیٹسفیکٹری کریڈٹ اور سائیکومیٹرک اسیسمنٹ بھی کی جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کرے آپ میں سے کوئی شخص اس اسکیم کے تحت قرضے کے لیے اپلائی کرتا ہے تو ایک ٹیم کے ذریعے اس کی پہلے تو کریڈٹ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ہسٹری چیک کی جائے گی کہ اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے، اس نے کسی بینک سے کوئی قرض تو نہیں لیا ہوا اور وہ اس میں ڈیفالٹ کر گیا ہو، وہ چیک کیا جائے گا، اور اگر یہ سب کچھ ٹھیک نکلتا ہے تو پھر اس کی سائیکومیٹرک اسیسمنٹ بھی کی جائے گی کہ وہ مشکل حالات میں فیصلے کس طرح لیتا ہے، تاکہ حکومت یہ جان سکے کہ یہ ایک ذمہ دار شخص ہے۔ آخر میں اس اسکیم کو اپلائی کرنے والے کا یہ ریکارڈ بھی چیک کیا جائے گا کہ اس نے پہلے سے کوئی قرض تو نہیں لے رکھا یا اس نے پہلے کبھی کوئی قرض لیا ہو اور اس میں وہ ڈیفالٹ کر گیا ہو۔ اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو اس کو قرض اپروول نہیں دیا جائے گا۔ قرض اپروو ہونے کے بعد اس کے استعمال کے میکانزم کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کا میکانزم کچھ اس طرح ہے کہ آپ کو 50% جو آپ کے قرض کی لیمٹ ہوگی اس کے استعمال کی اجازت پہلے 6 ماہ میں دی جائے گی۔ اس کو میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ فرض کرے آپ نے ایک قرض کے لیے اپلائی کیا، وہ آپ کا قرض 10 لاکھ اپروو ہو گیا۔ ابھی آپ کو اس کے اپروول کے بعد جب آپ کو کارڈ دے دیا جائے گا تو اس کے بعد آپ کو 3 مہینے گریس پیریڈ دیے جائیں گے، جس میں آپ کو کوئی قرض واپس نہیں کرنا۔ لیکن چونکہ آپ کا قرض 10 لاکھ اپروو ہوا تھا لیکن آپ کی لیمٹ پہلے 6 ماہ میں 5 لاکھ ہے، تو بھی آپ کو 3 ماہ کے بعد ہر ماہ اپنے لیمٹ کا، یعنی کہ آپ کی جتنی 50% لیمٹ ہے اس کا 5% منیمم واپس کرنا سٹارٹ کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ کا قرض 10 لاکھ اپروو ہوا، لیمٹ آپ کو 5 لاکھ دی گئی اور اس کا 5% 25,000 بنتا ہے، تو آپ نے چوتھے مہینے سے ہر مہینے 25,000 واپس بینک میں ڈپازٹ کروانا شروع کرنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اگر آپ نے 5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ یوز کیا ہے تو آپ میکسیمم وہ بھی جمع کروا سکتے ہیں، لیکن منیمم آپ کو چوتھے مہینے سے 25,000 واپس قسط جمع کروانی شروع کرنی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کی باقی کی 50% کی لیمٹ ہے اس کا انحصار گورنمنٹ کی طرف سے اس 5 لاکھ کی استعمال کی اجازت آپ کو اس بات پر دی جائے گی کہ آپ کو جو پہلے 5 لاکھ یعنی کہ 50% لیمٹ دی گئی تھی اس کو آپ نے کس طرح یوٹیلائز کیا ہے۔ اگر تو آپ نے اس کو پراپرلی کاروبار کے لین دین میں استعمال کیا ہو، چوتھے مہینے سے منیمم 25,000 واپس بینک میں جمع کروا دینا شروع کر دیا ہو، اس کے بعد آپ کو اپنا کاروبار FBR اور پنجاب ریونیو اتھارٹی میں بھی رجسٹر کروانا ہے، وہ بھی کروا لیا ہے، تو پھر آپ کو باقی کے 5 لاکھ کے استعمال کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ کے قرض کا پہلا سال پورا ہو جائے گا اور تب تک آپ نے جتنی بھی لیمٹ یوٹیلائز کی ہوگی اس کی ایکولی باقی کے 24 مہینے یعنی کہ 2 سال کے لیے ایکولی اماؤنٹ کی انسٹالمنٹ بنا دی جائیں گی، جو آپ نے ہر مہینے واپس ڈپازٹ کروانی ہے، بینک کو جمع کروانی ہے۔ اس اسکیم کے تحت سیکیورٹی کی بات کریں، جسے آپ اپنی زبان میں گارنٹی کہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو الیکٹرانکلی سگنیچر کرنے ہوں گے تاکہ حکومت کے پاس اس چیز کا ریکارڈ رہے کہ یہ آپ نے ہی لون وصول کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کی لائف انشورنس کی جائے گی، یعنی کہ تسی مر دیو تے مرو، حکومت کا پیسہ نہ مرے۔
اور آخر میں اس کے بعد پنجاب کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اربن یونٹ، وہ آپ کے اپروول کے لون اپروول کے 6 منتھ کے اندر اندر آپ کی سائٹ جو بھی آپ نے اپنے کاروبار کا ایڈریس دیا ہوگا اس کو وزٹ کرے گا کہ آیا آپ نے کوئی فزیکلی کاروبار بھی شروع کیا ہے یا نہیں۔ یہ 3 بیسکلی اس کی سیکیورٹی یہ آپ سمجھ لیں گارنٹیز ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر کچھ چارجز کے متعلق بھی بتاتا ہوں، جو کہ آپ کو یہ جو شارٹ ویڈیو میں آپ کنٹینٹ کریٹر کی شارٹ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں وہ آپ کو اس چارجز کے بارے میں بالکل بھی نہیں بتائیں گے جو کہ قرض حاصل کرنے والے نے ادا کرنے ہیں۔ تو اس میں حکومت نے ایکسپلین کیا ہے، مینشن کیا ہے کہ یہ جو کارڈ آپ کو دیا جائے گا، جس کارڈ میں سے آپ نے یہ پیسے یوٹیلائز کرنے ہیں، اس کی ایک سالانہ فیس ہے 25,000 جمع FED، جسے کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کہتے ہیں، جو کہ اس وقت تقریباً 12% ہے۔ تو یہ دونوں ملا کر تقریباً 29,500 آپ نے سالانہ ادا کرنے ہیں۔ یہ جو بھی قرض وصول کرے گا وہ یہ ادا کرے گا۔ اس کو اگر آپ پوری اسکیم میں دیکھیں تو یہ تقریباً 88,500 روپے بنتے ہیں، جو کہ آپ کو اضافی اپنے 10 لاکھ کے لون پر ادا کرنے ہیں۔ یا اگر آپ 5 لاکھ کا بھی لون لیتے ہیں تو یہ چارجز فکس چارجز ہیں، یہ قرض وصول کرنے والے کو ہی ادا کرنے ہیں۔ دوسرے نمبر پر لائف انشورنس ہے، تو لائف انشورنس کے پیسے حکومت خود برداشت کرے گی، وہ ادا کرے گی، یہ قرض اپلائی کرنے والے یا وصول کرنے والے سے نہیں لیا جائے گا۔ اس کے بعد جو کارڈ ایشو ہوگا بینک کی طرف سے، اس کارڈ کے چارجز بھی حکومت بیئر کرے گی اور اس کارڈ کی ڈیلیوری بھی حکومت ہی برداشت کرے گی۔ ابھی اگر میں آپ کو اس اسکیم کے لیے اپلائی کرنے کے لیے ایک ضروری ڈاکومنٹ کے متعلق بتاؤں، جس کے بغیر اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی جو درخواست ہوگی وہ پہلے ہی مرحلے میں ریجیکٹ کر دی جائے گی، وہ فیزیبلٹی رپورٹ ہے۔ میں نے ویسے کافی سکرول کیا سوشل میڈیا پر، لیکن مجھے کوئی بھی کنٹینٹ کریٹر اس کے متعلق بات کرتا ہوا نظر نہیں آیا۔ یہ بہت ہی نہایت ضروری چیز ہے، اگر یہ آپ اپلوڈ نہیں کریں گے تو آپ کی جو درخواست ہوگی وہ پہلے ہی مرحلے میں ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ ابھی اگر میں آپ کو فیزیبلٹی رپورٹ کے متعلق شارٹ بتاؤں تو یہ سمجھ لے ایک قسم کا آئیڈیا ہوتا ہے، بزنس آئیڈیا، جو قرض اپلائی کرنے والا ایک ڈاکومنٹ پر ڈرا کر کے اپلوڈ کرتا ہے کہ اگر وہ آلریڈی کوئی کاروبار کر رہا ہے یا کوئی نیا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ اس اماؤنٹ کو کس طرح استعمال کر کے اس سے پروفٹ کمائے گا اور بینک کو پیسے بھی واپس کرے گا۔ ابھی اس اسکیم کے بجٹ کی بات کریں تو حکومت نے اس اسکیم کے لیے 36 ارب کا بجٹ مختص کیا ہے، جو کہ پنجاب کے 36,000 لوگوں کو قرض فراہمی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اب تک کی بات کریں تو 1,85,000 لوگوں نے اس اسکیم کے لیے اپلائی کر لیا ہے، یعنی کہ 1,85,000 سے بھی زائد درخواستیں وصول ہو چکی ہیں۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ان 1,85,000 میں سے بہت زیادہ لوگ، آپ مور دین 80% کہہ سکتے ہیں، ان لوگوں نے اپنی اپلیکیشن درست طریقے سے درست ڈاکومنٹ کے ساتھ جمع ہی نہیں کروائی، کیونکہ ان کے پاس پوری انفارمیشن ہی نہیں ہے، تو ان کی جو درخواستیں ہیں وہ پہلے ہی مرحلے میں ریجیکٹ کر دی جائیں گی۔ ابھی بھی اس اسکیم میں بہت سکوپ ہے، اگر آپ قرض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی بھی پوری انفارمیشن پراپر ڈاکومنٹ کے ساتھ اس اسکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس اسکیم کے تحت قرض کے لیے اپلائی کرنا ہے، طریقہ پراپرلی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کس طرح خود اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فیزیبلٹی رپورٹ بھی چاہیے، تو آپ مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں۔ اگر تو اس کا اچھا رسپانس آیا تو میں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں پورے طریقے کے ساتھ اپلائی کرتے ہوئے ایک فیزیبلٹی رپورٹ بھی اپلوڈ کر دوں گا، جس میں آپ اپنی ذاتی انفارمیشن اور اپنے کاروبار کی انفارمیشن انٹر کرنے کے بعد وہی ڈاکومنٹ اپلوڈ کر کے اس اسکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اوتھینٹک انفارمیشن لوگوں کے ساتھ شیئر ہو سکے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ اگر میں اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔